طاہر بھائی تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا کہ اسلام کے خوف میں ہم نے خود بھی تو بڑا کردار ادا کیا ہے نا اپنی وجوہات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی یہ ہم نے ہی خوف پیدا کیا ہوا ہے، دنیا نے تو نہیں کیا. ہم نے اپنے رویوں سے یا ان لوگوں نے جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے متشدد رویوں کے لیے، وگرنہ تو اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کہا گیا الخلق و عیال اللہ کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس میں یہ تھوڑا کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، غیر مسلم نہیں ہے. پھر یہ معروف بات ہے کہ اللہ کریم رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم نے اپنا انداز اور اپنا رویہ اتنا سخت کر لیا ہے کہ غیر مسلم تو طاہر بھائی ہمیں اپنے اس رویے پہ ندامت ہے یا مجھے لگتا ہے احساس بھی نہیں ہے؟ میں تو بڑا نادم ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں ہم اسی لیے سارے عمل سے، میں بلال بھائی آپ کے اس پروگرام میں ہے تو یہ موضوع نہیں، پھر کسی وقت آپ سے گزارش کروں گا، لیکن صرف میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ ایک مسجد میں ایک ہفتے میں 10-15 کیس ہیں آپس میں میاں بیوی کی لڑائی کے، ماں باپ بیٹے کی لڑائی کے. تو یہ کوئی یہودی یا نصرانی تو آگے یہاں یہ رویہ نہیں نہ پھیلا رہے، یہ تو ہمارے اپنے رویے ہیں. اور پھر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں، جو ہمارا انداز گفتگو ہو چکا ہے، یا ہمارے یوٹیوب پہ جو خود کئی خطباء علماء کے انداز دیکھیں، تو کسی نے آج سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے جس کی طرف ہم نے توجہ چھوڑ دی ہے. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. لیکن اگر آپ کے یہی رویے بہتر ہو جائیں تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے. وہ تو جنگ میں بھی سبز گھاس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، سبز درخت کو طاہر بھائی کاٹنے کا آپ کو حکم لگتا ہے کہ اس میں ہمارا ایز اے پبلک قصور ہے، علماء کا قصور ہے، یا ریاستی سطح کے اوپر کوئی ہم سے کمزوریاں رہ گئی ہیں کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے؟ بلال بھائی سچی بات یہ ہے کہ سب کا اپنی اپنی جگہ جو ہے نا، سب ہم مجرم ہیں اللہ کے ہاں بھی، اور عوام کا قصور اس لیے کم ہے کہ عوام بیچارے جو ہیں ان کو جو ہم بتائیں گے وہ اس طرف لگ جائیں گے. عوام کو تو ہم نے بتانا ہے نا کہ ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرنی ہے. ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو گالی دی؟ کیا کبھی کسی کو جو ہے برے نام سے پکارا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا آقا اللَّهَ رحمت نے تو کبھی کسی پہ ناموس کا فتویٰ بھی نہیں لگایا حافظ جی. بس تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو، وقت کم ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کرونا کے ایام میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے برطانیہ گئے، دیکھا ایک عورت لوگوں کو بلا رہی ہے اور وہ برٹش بھی اس کی بات نہیں سن رہے. کرونا کے دن تھے. ان میں سے ایک صاحب اٹھ کے چلے گئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھے اس کے لیے سامنے جو مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ، اس سے دودھ اور پانی چاہیے. تو یہ ایک شخص جا کے اس کو اس نے ہیلپ کر دی. اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں. اور یہ تھوڑا تعارف ہوا. کوئی یہاں پر لمبی چوڑی انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، کوئی کتابیں نہیں پڑھائی. اس نے کہا یہ آپ کا رویہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی سیرت ہے. وہ عورت مسلمان. اس طرح کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں. ایسی بے انتہا انفرادی مسالے موجود ہیں، لیکن اجتماعی مسالے جو ہیں وہ بنائیں گی اور پورٹرے کریں گی. ہم امیج بنانے میں کیوں ناکام ہیں؟ میڈیا کے حوالے سے بھی، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی، اور انٹلیکچوئل بھی، یعنی کہ ذہنی طور پہ جو ذہن سازی کرنی ہے اس میں بھی ناکام ہے. ایک ہلکا سا جملہ سوچئے گا وقفے کے درمیان میں کہ اگر میں رفع دین کرتا ہوں تو مجھے کسی یہودی سے اور عیسائی سے یا کافر سے خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد دوسروں کی ہے تو وہاں سے مجھے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے. یہ پرابلم ودن ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے اندر ہے یا یہ باہر ہے؟ آ کے پوچھتے ہیں. زبیر بھائی میرے پاس آخری لمحات ہیں، مجھے یہ فرمائیے کہ کیا علماء کرام نے پچھلے 20 سال میں اپنا کردار ادا کیا اسلاموفوبیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی اور میڈیا میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کیا ہے، جو اگرچہ مثبت ہے، اچھا ہے، معتدل ہے،
مگر وہ ناکافی ہے، اس کے اندر مزید کوششیں کرنی چاہیے۔ مگر بلال بھائی میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا ہمارا میڈیا بھی خیال کرے، ہم یہ دیکھیں ہم کون سی صف کے اندر کھڑے ہیں، ہم کہیں مظلوم کو ظالم تو نہیں ثابت کر رہے۔ 29 نومبر 2009 سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے مینار پر سرکاری طور پر پابندی ہوئی۔ اٹلی میں PDL پیپلز آف فریڈم کولوزیم کے سامنے نماز کی عبادت کو عوامی خوف دلانے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اسپین میں پلیٹ فارم فار کٹالونیا کے اندر کہا گیا اسلام ایک خطرہ ہے۔ ہالینڈ کا گیرٹ وائڈرز ہر وقت کہتا رہتا ہے اسلام خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں 2019 میں 2 مساجد پر حملے کر کے 50 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کینیڈا کے اندر مسلمان مارے گئے۔ فرانس میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ گارجین 20 جون 2016 کی رپورٹ یہ ہے کہ صرف امریکہ میں بلال بھائی 74 گروپ کام کر رہے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کا ڈر پیدا کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آج کے گرے پڑے دور میں اور ہمارے زوال کے اور کمزوری کے باوجود کون سی کرسچن کنٹری کو ہم نے تہ کیا ہے؟ ان کے کھاتے میں تو افغانستان، مشرقی تیمور، روہنگیا، عراق ہے۔ ہم نے کس ملک کو ختم کیا؟ ہم نے کس کی مذہبی کتاب کی توہین کی؟ ہم نے کس کے ملت کے نبی کی توہین کی ہے؟ وہاں سرکاری سطح پر توہینیں ہو رہی ہیں، اذان کے اوپر بندش، محمد کے نام پر بندش، عربی نام پر بندش، ان کو مروہ مصری شربینی کے حجاب پر اعتراض ہے، عافیہ صدیقی کو وہ گرفتار کیے بیٹھے ہیں، بچوں کی تصویریں تک نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ کا پیغام آ گیا طارق بھائی۔ جی، بنیادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ اسلام سے خوف کم ہے اور اسلام کے غالب آنے سے خوف زیادہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک تھنک ٹینکس تک کی ڈیبیٹ تھی نا، وہ اب بڑھتے بڑھتے اس نے پوری جدید دنیا کو پہلے مرحلے میں اپنی لپیٹ میں لیا، جس طرح کے واقعات کا بھی دونوں ہمارے شرکاء نے تذکرہ کیا۔ ایک درجہ آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ آگ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل تک، اور وہ ہماری نوجوان نسل تک سوال کی شکل میں، شک کی شکل میں، تشویش کی شکل میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے کہ کہیں واقعی ہم جابر تو نہیں۔ جی ہاں، کہ کہیں واقعی ہمارا جو اصل ہے وہ اس کا خمیر شدت سے تو نہیں کہیں اٹھتا ہوا نظر آتا۔ حالانکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جس کا نام ہی سلامتی کا مذہب ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا دین جو مردوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے قبرستان میں موجود لوگوں پر بھی سلامتی کا پیغام پہنچائے، وہ زندوں کے لیے کس درجے کی سلامتی اور امن اور آشتی کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ یقیناً اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے احباب، کہ محراب و منبر نے کسی درجے کی ذمہ داری تو پوری کی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تو اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس انداز میں، اس سنجیدگی اور اس انہماک کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ بات نہیں ہو رہی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے اسوے، آپ کے کردار کے حوالے سے کوئی کمزور بات ویسٹ میں ہوتی ہے، تو ہم فوراً ریئیکٹیو ہو کے باہر سڑکوں پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، محراب و منبر سے صدا بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ سارے فطری رویے اور ان کی اکثر نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ بامقصد بات یہ ہے کہ جن دلائل کو بنیاد بنا کر لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، ان دلائل کو ایڈریس کیا جائے۔